بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قرآن ان کو اللہ کا بندہ گردانتا ہے اور جن کے جھرمٹ میں آپ بیٹھ کر مسکرا رہے ہو ان کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بندے نہیں ہیں۔ آئے ہم سر کھڑے ہوں اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تو دعا میں کھڑا اپنے دونوں ہاتھ خدا کے حضور اٹھا اور ساری امت اور سارے لوگوں کے لیے دعا کر۔ جو میرے عقیدے سے مسیحی لوگ ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بخشے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ کو بہت بہت نیا سال اور کرسمس مبارک۔ یہ مجلس برقرار نہ رہتی اگر کوئی طاہر القادری کو گالی دیتا، یہ مجلس برباد ہو جاتی۔ لیکن افسوس اس نام نہاد دیندار لوگوں پر، اس نام نہاد اسلام کی ساتھ اپنی نسبت کرنے والوں کو کہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، کسی کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى۔ آج کے ہمارے مہمان شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ سابقہ درس میں قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اہل ایمان کفار کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں وہ ان کے تہوار منائیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ آئیے کفار کے تہواروں میں ان کی مشابہت کرنے کی چند صورتوں پہ غور کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا ان تہواروں میں شریک ہونا، کافروں کی عید، ان کے تہوار، وہ مسلمان ملک میں ہوں یا کفار کے اپنے ممالک میں ہوں، مسلمان سفر کر کے ان کے ملکوں میں جائے اور ان کے تہوار میں شامل ہو، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور اس سے زیادہ قبیح اور خطرناک حرکت یہ ہے کہ ایک انسان کافروں کے ملک میں جاتا ہے، ان کی خوشیوں میں، ان کی عیدوں میں، جو ان کی مذہبی عیدیں ہیں، ان تہواروں میں شرکت کرتا ہے، اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ بڑا کمزور ہے،
اس کو ان کے یہ تہوار اچھے لگتے ہیں تو اب یہ کوشش کرتا ہے کہ ان تہواروں کو میں اپنے ملکوں میں لے کر آؤں، اور وہی عمل کافروں کا جو ان کے ملکوں میں ہو رہا ہے وہ ہمارے ملکوں میں ہو، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں ہوا، اور آج اکثر مسلمان ممالک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہی کیفیت ہے۔ مسلمان کافروں کی خوشیاں اٹینڈ کرنے کے لیے ان کے ملکوں میں سفر کرتے ہیں، اور جب ان کو ان کے وہ پروگرام اچھے لگتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہی چیز ہم اپنے ملکوں کے اندر بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہوگا، انہی کے اندر سے اٹھایا جائے گا، جو ان جیسا بنے گا وہ انہی میں سے ہے۔ کفار کے یہ تہوار مسلمان ملکوں میں منتقل کرنا بڑی خطرناک غلطی ہے، اور کفار کے ساتھ دوستی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ دوسرا وہ تہوار جو اصلاً خالصتاً کافروں کے مذہبی تہوار ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عالمی جشن اور تقریبات میں تبدیل ہو گئے۔ مثلاً یونانیوں کے ہاں اولمپک کا تہوار اب یہ تبدیل ہو کر کھیلوں کا مقابلہ بن چکا ہے۔ مسلمان کافروں کے ملکوں میں جا کر ان کھیلوں میں شریک ہوتے ہیں، اور کچھ کوشش کرتے ہیں کہ یہی پروگرام، یہی کھیلیں، انہی ناموں سے ہم اپنے ملکوں کے اندر بھی لے کر آئیں۔ تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ کافروں کے ملکوں میں جا کر ان کے تہوار میں شرکت کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اس تہوار کو لا کر اپنے ملک میں منانا بھی حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں یہ اولمپک گیمز، یہ تہوار اصلاً بت پرستوں کا تہوار ہے۔ اب بھلے یہ کھیلوں میں تبدیل ہو گیا، اب اس کی جگہ اور وقت کی بحث نہیں، اس کی اصل کی بحث ہے۔ یہ نام وہی ہے، کافروں کا، یونانیوں کا وہ تہوار ہر 4 سال کے بعد منعقد کیا جاتا تھا، اور آج اولمپک گیمز بھی ہر 4 سال کے بعد منتقل کی جاتی ہیں، منعقد ہوتی ہیں، اور یہ امت یونان کے ہاں یہ تہوار سب سے عظیم اور سب سے اہم۔ پھر یونانیوں سے رومیوں میں منتقل ہوا، اور رومیوں سے عیسائیوں میں منتقل ہوا۔ یہ ذاتی طور پر اس نام سے موسوم ہے جو یونانیوں کے تہوار کے طور پہ معروف تھا۔ اس کی اصل کی اعتبار کی جائے گی۔ دلیل اس کی حرام ہونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک شخص نے نظر مانی کے مقام بوانا پر میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی، میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے اس مقام پر اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ، جہاں تم اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہو کیا وہاں پر مشرکوں کی کوئی عید تو نہیں تھی، ان کا کوئی تہوار تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں مشرکین کی کوئی عید، ان کا کوئی میلہ، ان کا کوئی عرس، ان کا کوئی تہوار نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا وہاں ان کے بتوں میں سے کوئی بت تو نصب نہیں تھا جس کی یاد میں یہ عمل کیا جاتا ہو؟ اب نہیں، پہلے کسی دور میں مشرکین کی کوئی عید یا مشرکین کا کوئی بت وہاں پر موجود نہیں تھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو وہاں مشرکین کی عید تھی، کوئی تہوار تھا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی بت تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی نظر بھی پوری، اگر کوئی یہ نظر مانے میں اللہ کی مخالفت، اللہ کی معصیت، نافرمانی کروں گا تو اس نظر کو پورا کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصل کا اعتبار کیا کہ اب تو تم یہ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہو، لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ کیا وہاں پر کافروں کی پہلے کوئی عید، ان کا کوئی عرس، ان کا کوئی میلہ، ان کا کوئی تہوار تو نہیں تھا؟ اب تو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، لیکن کیا اس جگہ پر کفار کا کوئی بت تو نصب نہیں تھا؟ اس اصل کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح اولمپک گیمز میں اصل کیا ہے کہ یہ یونانیوں کا، پھر رومیوں کا، اور پھر عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے، ان کا مجتمع ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے، تو مسلمانوں کا اس میں شرکت یا اس کو اپنے ملک کے اندر منعقد کرنے کی باتیں کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابو داؤد کی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سندن بالکل صحیح روایت ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کا اعتبار کیا ہے۔
ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس مکان کا مشرکوں کے تہوار کی جگہ ہونا یا بتوں والی جگہ ہونا وہاں ذبح کرنے میں مانع ہے۔ اس عمل میں ممانعت کیا ہے کہ یہ جگہ مشرکین کے نام سے مشہور ہے، یا ان کا بت ہے یا ان کا تہوار ہے، تو جہاں پر یہ معاملہ ہو مسلمان کو وہاں پر اپنی نظر پوری کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے اس عید کی یا اس بت کی تعظیم ہوگی۔ یہاں مسئلہ اولمپک کے تہوار کی جگہ یا وقت کا نہیں بلکہ بعین ہی اس تہوار کا ہے جو اسی نام سے مشہور چلا آ رہا ہے، جو کفار کا تھا، اس کو اب مسلمانوں کے ملکوں میں نہ منایا جا سکتا ہے، اور اس کی علامت بڑی مشہور ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہر 4 سال کے بعد جب یہ موسم آتا ہے تو مشعل روشن کی جاتی ہے، ایک ایک ملک میں گھمائی جاتی ہے۔ اس وقت کے کفار بھی یہ کرتے تھے اور آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے، تو یہ کافروں کا مذہبی تہوار ہے، یہ یونانیوں کا، رومیوں کا، عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، اس میں شامل ہونا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ یاد رکھیے کفار نے جن ایام کو ایجاد کیا اگر وہ دینی اعتبار سے ان کے ہاں اس کی اصل موجود ہے، کافروں نے کسی دن کو منانا شروع کیا، کسی ہفتے کی عزت تکریم شروع کی، کسی دن کو خاص کیا، اگر اس دن کی اصل کافروں کے مذہب میں موجود ہے ان کے دینی شعار کے طور پر، تو مسلمان اس کو نہیں منا سکتے۔ مثال کے طور پہ مزدوروں کا عالمی دن 1 مئی کو منایا جاتا ہے، مزدوروں کا عالمی دن۔ اب اس اجتماع کی اگر پس منظر میں آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ درخت کے پجاریوں نے اس کو ایجاد کیا تھا، پھر رومیوں کے ہاں یہ بت پرستی کا تہوار بنا، پھر فرانسیوں میں منتقل ہو کر چرچ سے وابستہ ہوا، حتیٰ کہ اشتراکیت کا دور دورہ ہوا تو اس کی دعوت دینی شروع ہوئی اور یہ عالمی اور سرکاری دن بن گیا، حتیٰ کہ بہت سے اسلامی ممالک میں بھی 1 مئی کو چھٹی کی جاتی ہے اور اسے تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اس میں کیا بات ہے، آج کے دن چھٹی کی جائے، آج کے دن تہوار منایا جائے؟ اس کی اصل دیکھی جائے گی کہ اس کو ایجاد کرنے والے کفار ہیں، یہ بت پرستوں کا تہوار ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اور کفار کے تہوار میں خوشی منانا، شریک ہونا اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا سال میں ایک خاص دن 1 مئی ہے جس کو یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور یہ تہوار منائے جانے میں کافروں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ کفار سے مشابہت کی صورتوں میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسلمان کے تہوار ایسی اشیاء سے بدل جائیں جو کفار کے تہواروں سے ملتے جلتے ہوں، مسلمان اپنے تہواروں میں وہی کچھ کرنے لگ جائیں جو کافر اپنے تہوار اور خوشی کے دنوں میں کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو جو عید ملتی ہے، جو عیدیں اللہ نے مسلمان کو عطا کی ہے، اس میں مسلمان شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اور اطاعت کرتے ہوئے اس عمل پر اللہ کی طرف سے اور سوالات کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی عید ہے۔ مسلمان اپنی عید میں اللہ کے احکامات سے آزاد نہیں ہوتا، نہ غمی میں آزاد ہوتا ہے، نہ خوشی میں آزاد ہوتا ہے۔ مسلمان کو جب عید ملتی ہے، خوشی کے دن ملتے ہیں، اس میں بھی وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ اور کفار جب ان کی عید کے دن آتے ہیں وہ اس میں معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، حرام کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس مسلمان ان کی دیکھا دیکھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی عیدوں کو آپ دیکھ لیجئے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عید رات، چاند رات مسلمان کیا کرتے ہوئے گزارتے ہیں؟ موسیقی کی محفلیں ہیں، گانے ہیں، فلمیں ہیں، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع ہے، بازاروں کے اندر رات 2 بجے تک عورتیں مرد گھوم رہے ہیں، بے پردگی ہے۔ جس طرح کفار اپنی عیدوں پر نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی معصیت کرتے تھے، مسلمان